آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ ہم نے خوب خداوند کی پرستش کی، حمد و ثنا میں گایا، اور خداوند کا تخت حمد و ثنا پر لگ جاتا ہے۔ یہ بھی بائبل میں لکھا ہے، جو اس کے لوگ حمد و ثنا کرتے ہیں خدا تخت نشین ہوتا ہے۔ ہاللویا۔ آلریڈی اس کا تخت یہاں لگا ہوا ہے، وہ اپنے لوگوں کے درمیان ہے، اور اب ہم نے اس کی پرستش کی ہے، دعائیں مانگی ہیں، اور اس نے سنا ہے اور خوش ہے، اور اب وہ باتیں کرتا ہے اور ہم سنتے ہیں تاکہ اور زیادہ برکت حاصل کریں۔ آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ پالوس رسول کا خط، پہلا خط تھسلونیکیوں کے نام، 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیں، صفحہ 199 پر ہے، نیچے صفحہ لکھا ہوا ہے خطوط میں، اور جن کو جلدی سے نکالنا نہیں آتا اس لیے میں نے صفحہ نمبر بتا دیا، اور یہ بھی بتا رہا ہوں کہ جن کے پاس ہے وہ بائبل مقدس کو کھولیں، اور جن کے پاس بائبل مقدس نہیں وہ اپنے کانوں کو کھولیں اور سنیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ ہم بڑے ایک اہم موضوع پر خدا کا پاک کلام سن رہے ہیں، اور اسے ہم جاری رکھے ہوئے ہیں جب تک روح القدس کی رہنمائی ہمارے لیے، ہماری برکت کے لیے ہے، ہم اسے جاری رکھیں گے۔ آج کا بھی وہی موضوع ہے، کمپلیٹ سیف اسپرچول لائف لینڈنگ، مکمل محفوظ روحانی زندگی کی منزل، اور یہ حصہ نواں ہے، یعنی 9th پارٹ ہے، ہم اسے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ خدا کا پاک کلام فرماتا ہے، خدا کی پاک مرضی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اتنا پیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جان بھی اور روح بھی اور بدن ان کی محفوظ لینڈنگ ہو جب یسوع آئے، یا جب ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں۔ ہماری جان بھی محفوظ ہو، ہماری روح بھی محفوظ ہو، اور ہمارا بدن بھی محفوظ ہو۔ خدا نے ہمیں جب بنایا مٹی سے تو یہ صرف جسم نہیں جسے ہم دیکھ رہے ہیں، اس جسم کے اندر بہت قیمتی چیزیں خدا نے رکھی ہیں۔ یہ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے، اس نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر زندگی کا دم پھونکا، اور انسان جیتی جان ہو گیا۔ آپ کے اندر جان بھی ہے، سول، اور روح بھی آپ کے اندر ہے۔ آپ 3 چیزوں پر مشتمل ہیں، اور لکھا ہے خدا نے انسان کو اپنی شکل، اور یہ خدا کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ خود بھی خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس ہے،
तीन शख्सियात हैं। पाक तसलीस जो हमारे ईमान का मरकज़ है, मसीही ईमान का मरकज़ है पाक तसलीस। खुदा ने इसी सूरत पर हमें भी बनाया है। अगर कोई पाक तसलीस को नहीं मानता वो सुन ले, वो अपने आप को भी नहीं मानता, अपनी ज़ात का भी मुनकर है। फिर वो मानेगा नहीं कि हमारे अंदर रूह भी है, फिर वो मानेगा नहीं हमारे अंदर जान भी है ना। तो इसलिए ये बड़ी सादा सी बात है कि जो पाक तसलीस का इनकार करता है वो अपनी ज़ात का भी, अपने आप का भी इनकार करता है। और अगर कोई ये मानता है कि मेरा बदन है और मेरे अंदर रूह भी है और उसके अंदर जान भी है, तो फिर उसे ये मानना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा कि खुदा बाप बेटा रूहुल कुद्स पाक तसलीस है। वो भी तीन शख्सियात हैं। इसलिए खुदा ने अपनी शक्ल, एक ये सूरत है, खुदा ने अपनी सूरत और शक्ल पर हमें बनाया। और ये जिस्म है, जिस्म को मैंने बताया, फिर दोहराता हूँ ताकि उसका तसलसल कायम रहे कि ये जो हमारा जिस्म है फिज़िकली, मेडिकली और रूहानी तौर पर जब हम इस पर गौर करते हैं तो कहते हैं कि ये 5 सेंसेस हैं, यानी हवासे खमसा जिसे हम कहते हैं, सूंघना है, चखना है, सुनना है, छूना है, देखना है ना। मेडिकल लाइन में चले जाएं, फिर दोहरा रहा हूँ ताकि तसलसल कायम रहे। वो कहेंगे कि इसमें आर्गन है, कितनी हड्डियाँ हैं, मसल्स हैं, सो एंड सो है। और रूहानी तौर पर बाइबल के मुताबिक देखें, इंसान को कहा गया नफसानी इंसान भी, खाकी इंसान भी, रूहानी इंसान भी कहा गया है। लेकिन हम ने शुरू किया हुआ है 5 सेंसेस, यानी हवासे खमसा, जिसे हम कहते हैं सूंघना, चखना, सुनना, छूना, देखना। तो हम इस पर गौर कर रहे हैं। मैंने बताया कि ये 5 गेट्स या विंडोज़ हैं हमारे बदन की, जिससे हमारे अंदर जो रूह है और जान है उस पर ये सारी चीज़ें इन विंडो से गुजर करके बाहर से असर पजीर होती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, एक छोटी सी मिसाल ताकि आपको समझ आए, कभी कभी आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हो तो गुफ्तगू अच्छी ना हो तो आप कहते हैं उसने मेरी रूह को क्या कर दिया, रूह खराब हो जाती है ना। तो इसलिए जब आपके 5 सेंसेस ठीक हो जाएं, दुरुस्त हो जाएं, हील हो जाएं, जिस तरह खुदा चाहता है, जिस तरह पाक कलाम फरमाता है, आपकी रूह भी ताज़ा होगी, आपकी जान भी खुश होगी, है ना। और इसलिए जो ईमानदार हैं, बाइबल मुकद्दस में रास्तबाज हैं, वो इसी तरह कहते रहे, जिस तरह मुकद्दसा मरियम ने कहा मेरी जान खुदा की क्या करती है। उसने ये नहीं कहा मेरा जिस्म, उसने कहा मेरी जान खुदा की क्या करती है। बड़ा जान भी खुश, मेरी जान खुदा से खुश है, मेरी रूह खुदा से खुश है। और दाऊद कहता है कि मेरी रूह जो है वो तड़पती है, जिस तरह हिरनी पानी के नालों को। वो नहीं कहता कि मेरा जिस्म तड़पता है। कि जब आपके 5 सेंसेस ठीक हो जाएंगे, आपकी रूह, आपकी जान ताज़ा होंगी, आपका बदन, आपकी जान, आपकी रूह तीनों महफूज हो जाएंगे, इस ज़मीन पर शादमान हो जाएंगे, महफूज भी हो जाएंगे। और खुदावंद यीशु मसीह की आमद तक महफूज तीनों चीज़ें पहुंचाई जाएंगी उसकी बारगाह में और उसकी बादशाह। इसलिए हमें बड़ा गौर करना है और सुनना है। और हमने पिछले इतवार में सीखा कि हम ये सीख रहे हैं 5 सेंसेस पर सूंघना। जब मैं कहता सूंघना तो इससे कौन सा जिस्म का हिस्सा है आपने बताना है। सूंघने से नाक का ताल्लुक है, शाबाश। और जब मैं कहता हूं चखना
تو اس سے مراد کس کا تعلق ہے؟ زبان جو ٹیسٹ کرتی ہے. جب میں کہتا ہوں سننا، کان، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، پچکے ہوں، اکڑے ہوں کھلے ہوں، چھوٹے ہوں، کانوں کو ٹھیک کرنا ہے. چلو پیچھے ہم زیادہ نہیں جاتے. پچھلے اتوار کی عبادت میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ کہ خدا کا پاک کلام فرماتا ہے کہ ہمیں بچوں کی طرح کچے کانوں کے، ہے نا، یہ سیکھا تھا نا. بچے اکثر کچے کانوں کے ہوتے ہیں. 1 گھنٹے اسے جو پڑھا دو اس نے پڑھ لینا ہے، اور دوسرے گھنٹے پھر جو اسے پڑھاؤ اس نے مان لینا ہے. تو خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ تم بالغ بنو، کچے کانوں کے نہ رہو، بلکہ پکے. آپ کے کان کیا ہوں؟ پکے ہوں. پکے کانوں سے کیا ہم نے سیکھا تھا؟ کہ بے شک سننا تو آپ کو پڑے گا. اس دنیا میں بڑی آوازیں ہیں، خاندان میں بڑی آوازیں ہیں، لیکن آپ پکے رہیں. وہ پکے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈسیژن پاور ہو، شناخت ہو. ہم نے یہ سیکھا تھا پچھلے اتوار میں کہ ہم نے پکے بھی ہونا ہے کانوں کے، اور پھر ہمارے پاس پرکھنے والے کان ہونے چاہیے. یہ آپ نے سیکھا تھا، یاد ہے آپ کو؟ سنے سب کی، لیکن پرکھنے والے کان ہوں کہ جو کچھ میں سن رہا ہوں اس میں میری بھلائی ہے یا نقصان ہے، برا اور بھلا آپ دیکھیں، پرکھیں، سنیں. روحانی طور پر بھی، خاندانی طور پر بھی، دنیاوی معاملات میں آپ کے کان ایسے پرکھنے والے ہوں کہ آپ پرکھ رکھیں، ٹیسٹ کریں کہ یہ میرے لیے بات جو ہے، جو کچھ میں سن رہا ہوں، میرے خاندان کے لیے، میری روحانی زندگی کے لیے، میرے دنیاوی معاملات کے لیے کون سی بری ہے اور کون سی اچھی ہے، کون سی فائدہ مند ہے اور کون سی فائدہ مند نہیں. قریبی سے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. مثالیں دوں گا تاکہ آپ کو یاد رہے، کوئی دہرائی کرتا ہوں. آپ مجھے جواب خود دینا تاکہ آپ سمجھو اس کے معنی کیا ہیں. عدن میں مائی ہوا نے کس کی آواز سنی؟ خدا نے کہا تھا کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. اب شیطان نے کیا کہا؟ نا. اور مائی ہوا نے، پرکھنے والے کان تھے اس کے اس وقت، پرکھا. انہوں نے کیا لیوی ہے تے بھیج دی گالے، اور اس نے پرکھ نہیں رکھی اور کانوں کی کچی نکلی، ہے نا. خدا نے کہا پکیاں رہنا ہے، یہی مطلب تھا نا. تو ایسے کانوں کی کچی آواز سنی، پھل ممنوع کھایا، بلکہ اپنے شوہر کو بھی، تو عدن سے پھر باہر نکل آئے. آگے آپ کو پتہ ہے کیا حال ہوا ہیں، اور بیماریاں آ گئیں، پریشانیاں آ گئی، قتل و غارت، حسد، غصہ. یہ پہلے چیزیں نہیں تھیں عدن میں، ہے نا. وہ تھا میرا گھر، میری وہ جنت باغ، ہے نا. پہلے جنت تھا گھر، ہیں. کانوں کی پکی رہی تو ہو سکتا شیطان پہلے بھی چکر چلاندہ ہی ہوئے، لیکن وہ پکی رہی ہوئے. لیکن جیسے ہی کانوں کی کچی پرکھ نہیں رکھی تو پھر خدا نے کہا چل بھائی انہیں اس جنت دے وچوں چلو باہر نکل جاؤ. اور کبھی کبھی جب ہمارے کان پرکھتے نہیں تو گھر کا محاورہ تو ہے، میرا گھر کیا ہے؟ جنت ہے. تو گھر
जन्नत की बजाय क्या बन जाता है? दोज़ख बन जाता है, जहाँ हसद है, गुस्सा है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, ऑनर नहीं, मोहब्बत नहीं, खुशी नहीं, शादमानी नहीं, खुदा की हजूरी नहीं है। इसलिए कान हमें चाहिए, परखने वाले कान। जो जिंदगी में कामयाब होना चाहता है सुन ले, कहीं अपने दिमाग पर लिख लें। दिमाग से नहीं लिखना, कितने जाकर लिख लो कि खुदा से हम परखने वाले कान मांगे। कान तो है ने वड्डे छोटे, वो तो कोई गल नहीं, कहीं दे वड्डे भी ने कान, लेकिन की वड्डियां कानां दा फायदा है अगर परखण वाले कान ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ छोटे कान नहीं चंगे ने, परखते रहते ने कि नहीं है? और फिर हम इसे थोड़ा सा, ये कानों का लास्ट टच सुनते हैं थोड़ा सा, फिर एक और बात सीखेंगे कि हमें अमल करने वाले कानों की ज़रूरत है। कैसे कानों की ज़रूरत है? अमल करने वाले कानों की, कि जो अच्छी बातें हैं खुदावंद फरमाता है उस पर हमने क्या करना है? अमल करना है। सिर्फ सुनना ही नहीं है, अच्छी बातों को सुनना ही नहीं है और दोहराना ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, फलां किताब में क्या चीज़ें लिखी हैं, बाइबल मुकद्दस में क्या चीज़ें लिखी हैं, फलां शख्स से हमने बड़ी बड़ी अच्छी बातें सुनी हैं, लेकिन मुझे बताए उन अच्छी बातों के सुनने का क्या फ़ायदा जब उस पर अमल नहीं करना है। उन बातों, अच्छी बातों की तारीफ़ करने का क्या फ़ायदा जब उस पर अमल नहीं करना है। और जब तक अच्छी बातों पर हम अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो। इसलिए खुदा से हमें ऐसे कान भी मांगने चाहिए जो अमल करने वाले कान हों, उसका हुक्म मानने वाले कान हो, और जो उसका हुक्म मानते हैं उसकी सुनते हैं। सुनने का मतलब ये भी होता है अमल करना, है ना? तो जब अमल करेंगे तो फिर नतीजा अच्छा निकलेगा, फल हासिल होगा, बरकत मिलेगी, ज़िंदगी कामयाब होगी, रूहानी ज़िंदगी भी, ख़ानदानी ज़िंदगी भी है। नहीं तो जिन्ने मर्जी सुनाओ, है ना? मावा कहती हैं बच्चों को, ਇਹਨੂੰ ਤੇ मैं 100 दफ़ा कहा ते ਇਹ गल कर है, लेकिन जो भी नहीं रिंगदी मेरी गल नूं नहीं सुनता है। अगों बच्चे सिर हिलाई जाते हैं, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा करना को फ़ायदा है? अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है जी मामा जी, ठीक है जी पापा जी, लेकिन अमल नहीं करना, उसका कोई नतीजा अच्छा निकलेगा? अमल करेंगे तो फिर नतीजा अच्छा निकलेगा, नहीं तो कामयाबी ज़िंदगी में नहीं होगी। जब मैं इस पर गौर कर रहा था तो हमने ये भी पिछली दफ़ा शायद सीखा था या उससे पहले कि अय्यूब रासबाज कहता है, जब दोस्त उसके खिलाफ बातें करते हैं तो वो क्या कहता है कि मछलियों से सीखो, है ना? है ना? पिछली दफ़ा सीखा था। और मछलियों से सीख लो, परिंदों से सीख लो अगर सीखना है तो। मछली का मुहावरा चलो मैं कहता अच्छा ही है कि वो पत्थर चाट के बाज से आ जाती है, तो अगर कोई पत्थर चाट के भी बाज नहीं तो वो मछलियों से भी आगे है, हैं? इस मुहावरे से भी क्या है? और परिंदों से सीखो, पिछली दफ़ा हमने सीखा था।
پرندے بھی خدا کا کیا مانتے ہیں؟ اور کس شخص کو، نبی کو، چلو آپ کو الرٹ کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے جواب دینا ہے. خدا نے حکم دیا مچھلی کو کہ اسے کھانا بھی نہیں، چبانا بھی نہیں، تیرے منہ میں ڈالوں گا اور اسے کنارے پر چھوڑ کے آنا. کس نبی کو؟ یونا کو. آپ کے لیے تالیاں. انہوں نے کہا میرا نبی آئے گا تیرے منہ کے اندر، کھانا نہیں. کیسا حکم مانا؟ ہاں، اسے نقصان آرام کے ساتھ میرے بندے کو کنارے پر کیا کرنا ہے. اس نے حکم مانا کہ نہ؟ ایسے نہیں ہے جو راست باز کہتا ہے مچھلی سے بھی سیکھ لو. اور پرندے بالکل. جب کال پڑ گیا، کون سا نبی تھا؟ ایلیا. شاباش آپ کو دیتا ہوں کیونکہ آپ کلام سے واقف ہیں. کووں کو حکم دیا، جب کال پڑ گیا تو کووں کو حکم دیا کہ جا کے میرے بندے کو کیا کر؟ کھانا دے. تو کھانا کیا تھا جی؟ گوشت اور روٹی. ماننے والی بات انسانی سطح پر نہیں نا. کوا اور بوٹی اور منہ میں ڈالی ہے اور جا کے اس کو دیتا ہے، لے میں نہیں کھانی، تو کھا لے. حکم مانا کہ نہیں؟ پرندے، جانور حکم مانتے ہیں. اس لیے خدا کا بندہ راست باز ایوب کہتا ہے کہ پرندوں سے سیکھو. اور مثال کی کتاب پڑھیں، وہ کہتا ہے چیونٹیوں سے سیکھو، جانوروں. خدا کہتا ہے سیکھو ان سے کہ کس طرح وہ اپنے خدا کا حکم. تو جس انسان کو خدا نے اپنی شکل، اپنی شبیہ پر ہی بنا دیا اور پھر اپنا اکلوتا بیٹا ہی انسان کے لیے قربان کر دیا، اسے کتنا اس کا حکم مان کے اسے جلال دینا چاہیے. کتنا وہ آپ کو پیار کرتا ہے، کتنی آپ کی فکر کرتا ہے. بدن کی بھی فکر کرتا ہے اور آپ کی جان کی بھی فکر کرتا ہے اور آپ کی روح کی بھی فکر کرتا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ اپنی ساری فکریں کیا کرو. تو پھر بھی اس کا حکم ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ اس کا حکم ماننا چاہیے. اور اس کے جو حکم ہیں بڑے آسان ہیں. اس کے حکم کوئی مشکل ہیں؟ جو کہتا ہے ابھی دعا میں کہا گیا کہ تم اپنے خداوند خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا، تب میں تیرے پانی اور تیری روٹی پر اور تیرے بیچ سے بیماری کو بھی کیا کر دوں گا. وہ بھی بغیر پیسے ہیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ معجزانہ طور پر خدا ہمیں کیا دیتا ہے؟ شفا دیتا ہے. تم کیا کرنا؟ اور یہ خدا کی بہت بڑی حکمت ہے کہ خدا ہمارے جسم کی بھی کیا کرتا ہے، بدن کی کیا کرتا ہے، فکر کرتا ہے کہ نہیں؟ جان کی بھی، روح کی. خدا نے کہا 6 دن کام کرنا اور 7ویں دن کیا کرنا. یہ بدن کی فکر بھی ہے. اس میں بہت حکمت ہے خدا کی. اس پر ذرا غور کریں. خدا جانتا تھا، اس نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں بدن بھی دیا ہے اور بدن کی فکر اس طرح بھی وہ کرتا ہے کہ ریسٹ کریں، عبادت کریں، آرام کریں. یہ نہیں کہ ربوڑ دی طرح 7 دن تے 24 گھنٹے کام ہی کرتے رہن. عبادت بھی کریں گے اور بدنی طور پر بھی کیا ہو جائیں گے؟
खुदा की विजडम, रिलैक्स भी हो जाएंगे। 6 दिन काम करना और 7वें दिन काम रेस्ट करना। कोई ना कोई रेस्ट की ज़रूरत है कि नहीं? बदन को रेस्ट की ज़रूरत है कि नहीं? आराम की ज़रूरत है। ये फिक्र किसने की? आप जवाब दें, किसने फिक्र की? खुदा आपकी फिक्र करता है, गौर करें। वो कहता है कि 24 घंटे और 7 दिन आप रोबोट नहीं हो, मशीन की तरह नहीं हो, रेस्ट भी करो। और जो रेस्ट करते ही नहीं है, हैं, जरा बार भी उनका बदन फिर बीमार होता है कि नहीं? हमें खुदा की हिकमत ज़रा देखें। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुदा आपकी कितनी फिक्र करता है कि बदन की भी क्या हो जाए, रेस्ट हो जाए, एंजॉय करें। और फिर रूह की भी, जान की भी फिक्र है कि मेरी हजूरी में आ जाएं, ताजगी हासिल करें, कुव्वत हासिल करें, खुशी हासिल करें, शादमान हो जाएं, और फिर सारा आने वाला हफ्ता जो है उन्हें एनर्जी मिल जाए। हाल आपका तजर्बा होगा, जब आप एक दिन ही इबादत करते हो और आपके पास आने वाला पूरा हफ्ता जो है उसके लिए क्या हो जाती है, रूहानी ताजगी, रूहानी कुव्वत हो जाती है, और खुशी होती है, शादमानी होती है, जिस तरह गाड़ी में पेट्रोल डाल गया है। इसलिए ये खुदा की हिकमत है। क्यों? कि खुदा आपकी फिक्र करता है, आपके बदन की भी फिक्र करता है, आपकी जान की भी फिक्र करता है, और आपकी रूह की भी फिक्र करता है। और वो चाहता है कि ये तीनों चीज़ें सेहतमंद हो, तीनों चीज़ें महफूज हो, तीनों चीज़ें शादमान हो। कितना प्यारा खुदा है आपका, कितनी आपकी फिक्र करता है। और आज हम एक चीज़ और सीखते हैं, फिर से कंटिन्यू रखेंगे। आज हम उस तरफ आते हैं, छूना। ये सेंस चौथा है, हिस, छूना। और मैं कहता जिस तरह हम ये सीख रहे हैं कि जब चखना, सूंघना, सुनना हमारा दुरुस्त नहीं, हमारी रूह भी खराब, हमारी जान भी अफसुर्दा, है ना? इस तरह छूना भी कोई आम, ये भी बहुत ही अहम है बदन में। इसकी भी, छूने की भी बहुत बड़ी हिकमत है, छूने की भी बड़ी अहमियत है। आम चीज़ ये भी नहीं है। जब छूने की बात आएगी, बदन का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होगा? शाबाश, किसने कहा हाथ? इनके लिए तालियां बजाएं, क्योंकि हाथों से हम छूते हैं। आप कहेंगे इसकी भी बड़ी अहमियत है। जी हाँ, इसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि जब हम छूते हैं तो ये गौर से सुने, ये हमारे दिल, हमारी रूह और हमारा बातन जो है, छूने से उसकी तर्जमानी होती है। यह आम चीज़ ये भी नहीं है, छूना या हाथ लगाना। पूरी दुनिया का मुताला करें, रवायती अंदाज में भी छुआ जाता है ना? और फिर कल्चर के लिहाज से, फिर मजहबी लिहाज से अलग अलग तरीके हैं छूने के, फिर रूहानी लिहाज से भी अलग अलग तरीके हैं छूने के। तो जब हम छूते हैं, ये एक मैसेज है, आपके अंदर बातन की तर्जमानी होती है। मिसाल देता हूँ ताकि आपको इसकी अहमियत का पता पहले चल जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ मज़हब ऐसे हैं
کہ وہ دھرتی کو چھوتے ہیں، زمین کو چھوتے ہیں، چھوتے ہیں، یس چھوتے ہیں، زمین کو کیا کرتے ہیں؟ چھوتے ہیں، ہاتھ سے چھو کے آنکھوں پر بھی لگا لیتے ہیں۔ یہ میسج کیا ہوتا ہے؟ پہلے اہمیت سے واقف ہوں۔ کیا میسج ہوتا ہے؟ کہ یہ زمین ہماری کیا ہے؟ ان کا مذہب ہے جو کرتے ہیں، یہ ہماری کیا ہے؟ ماں ہے۔ ایک میسج ہے۔ چھونا یہ بھی کوئی عام چیز نہیں، اسے ہمیں درست کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے اندر باطن جو ہے، روح جان بھی، اس کی بھی یہ ترجمانی ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ، میں افریقہ میں گیا بہت سال پہلے منادی کرنے 3-4 ممالک میں، تو جب پہلے ملک میں گیا تو وہ مجھے ویلکم کرنے آئے تو ہمارا کلچر، یہ کلچر کا چھونا تھا۔ تو بعد میں نے کہا کھڑے کھڑے کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں سامنے کھڑا ہوں تو میرا ویلکم ہو رہا ہے کہ خواتین آئی ہیں، تو انہوں نے ہاتھ میں کپڑا پہنا ہوا ہے، لیکن چرچ کے اندر، یہ کلچر کی بات بتاتا ہوں، تو وہ میرے پاؤں کو کپڑا لگا کے پیر آگے پاؤں کو کپڑا، تو میں ڈر گیا، میں خود تو ڈاپل ہے کیونکہ ہمارا کلچر نہیں، روحانی طور پر بھی ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن میں نے کہا یہ کیا کیا؟ ویلکم کیا۔ انہوں نے کہا ہمارے افریقہ کا یہ کلچر ہے کہ ہم کپڑے سے پاؤں کو چھوتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم آنر، اپنے مہمان کو کیا دے رہے ہیں؟ آنر دیتے ہیں، مختلف طریقے سے، کلچر کے لحاظ سے، پھر مذہبی لحاظ سے بھی ایسا ہے نا، پھر روحانی لحاظ سے بھی کچھ ہیں۔ چھونا آپ کے اندر، آپ کے دل کی ترجمانی ہو رہی ہوتی ہے، چھونا۔ اس لیے یہ بھی بہت عام ہے چھونا جو ہے اس کے بارے میں۔ اور آج بھی موسیقی کی دنیا میں آ جائیں، موسیقی کی دنیا میں کوئی گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ گھٹنوں کو کیوں سے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ میرا استاد ہے اور اس کا میں کیا کر رہا ہوں؟ احترام کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا موسیقی کی دنیا میں جب بھی ملیں گے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب اس کی اہمیت ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ترجمانی ہے، جو آپ کے اندر ہے اس کا ایک میسج جا رہا ہوتا ہے نا؟ اچھا، اوکے، اگر ہمارا کلچر ہے بڑا اچھا ہے، ویسٹرن کا نہیں، ہم جب سر پر ٹچ کرتے ہیں، آپ بتائیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم پیار دے رہے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، یہی ہے نا؟ ہم منہ سے نہیں بولتے، لیکن اگر سر پر ہاتھ رکھ دیں تو اس کا مطلب ایک میسج ہوا نا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے یا ہماری کیا ہے؟ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چھونے کی بھی بڑی کیا ہے؟ اہمیت ہے۔ اور خدا نے اپنے لوگوں کو برکت دی ہے کہ وہ چھوئیں، روحانی طور پر اس طرح بھی آتے ہیں تاکہ لوگ برکت حاصل کریں۔ ہاللویا۔ میرا دوست خدا کے پاس چلا گیا، میں بتا رہا ہوں کہ چھونا کیا ہے۔ وہ اندھا ہو گیا بیماری کی وجہ سے، اس نے اپنی فیملی کے ذریعے سے مجھے پیغام بھیجا
اور اس نے کہا، اس نے میرے ساتھ خدمت بھی کی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ ان کو بلاؤ پاسٹر صاحب کو۔ میں اس کے گھر گیا تو اس وقت بیماری کی وجہ سے وہ اندھا ہو چکا تھا، تو اس نے کہا میرے پاس بیٹھو۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے محسوس کیا کہ چھونا ہے کیا۔ آج مجھے یاد آیا جب میں میسج پر غور کر رہا تھا، اس نے کہا میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ میں نے کہا اوکے۔ میں اس کے قریب گیا، بیٹھ گیا۔ اس نے کہا اپنا چہرہ آگے کرو۔ میں نے اپنا چہرہ آگے کیا۔ اس نے میری آنکھوں کو چھوا، اس نے میری ناک کو چھوا، اس نے میری گالوں کو چھوا، اس نے میرے ماتھوں کو چھوا، اس نے میرے سارے چہرے کو چھوا۔ اور میں نے کہا کیا فیل کیا آپ نے؟ اس نے کہا میں نے چھونے سے جو آپ مجھے پیار کرتے تھے، جو محبت کرتے تھے، جو آپ کے اندر برکت ہے، اسے میں نے فیل کیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے جب کوئی انسان جا بھی رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاتھ آگے کرو، میں چھونا چاہتا ہوں، میں پکڑنا چاہتا ہوں۔ چھونا محبت، تحفظ، خوشی، شادمانی اور برکت ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ ایک بہت نامور خادم، اس نے مجھے فون کیا، اس نے کہا میں تیرے گھر، آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آ جا، بڑا مشہور ہے۔ میرے گھر آ گیا اجازت لے کے۔ اس نے کہا خدمت تو میں کر رہا ہوں، اپنا ہاتھ مجھ پر رکھ دو، جو خدا نے تجھے برکتیں دی ہیں وہ میرے اندر شفٹ کر دو۔ اس نے یہ کہا ہی ایسا، تو میں نے بھی کہا میں دیانتداری کے ساتھ جو کچھ بھی میرے پاس ہے دیا تو اس نے ہے۔ تو میں نے وہی الفاظ جو وہ چاہتا تھا، میں نے کہا جو خدا نے مجھے برکتیں دی ہیں میں تجھ میں خدا کی برکتیں منتقل کر دیتا ہوں۔ وہ خوش ہو گیا، اس نے جا کے وہ ساری تصاویر بھی لگائیں۔ ابھی میں اور آپ کی روحانی ماں امریکہ میں ابھی ریسنٹلی وزٹ کرنے گئے تھے ایک چرچ، یعنی میں چھونے کی اہمیت بتا رہا ہوں آپ کو۔ جب چرچ بہت بڑا چرچ تھا، عبادت ختم ہوئی، 8-10 پادری صاحبان انہوں نے کھانا دیا ہمارے آنر میں، ہمارے اعزاز میں۔ تو ابھی بیٹھ رہے تھے، ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو۔ ایک بہت بڑا خادم، اس نے میرا بازو پکڑا، اس نے کہا وہ بیٹھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اوکے، آپ ادھر آ جاؤ سائڈ پہ۔ میں کیا اوکے۔ اس نے کہا جو خدا نے آپ کو برکتیں دی ہیں کھانا کھانے سے پہلے مجھے منتقل کر دو۔ میں نے کہا اوکے، تیری خواہش ہے، جو تو نے دیکھا مجھ میں دیانتداری کے ساتھ جو خدا نے مجھے برکتیں دی ہیں تجھے شفٹ کر دیتا ہوں۔ چھونا عام بات نہیں ہے۔ خدا نے آپ کے ہاتھ میں برکت دی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جو چھونا ہے آپ کا برکت کا سبب ہو۔ مرکز کی انجیل میں لکھا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان موجے ہوں گے، اور پھر ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ کیا پائیں گے؟ چھونا ہمارا درست ہو،
छूना दूसरों के बरकत का सबब हो, छूना बीमारों की शिफा का सबब हो, छूना जो कम हिम्मत वाले हैं उनकी हिम्मत बढ़ाने का सबब हो। आपका हाथ जो है बाइस से बरकत हो लोगों के लिए। जब आप छूते हो तो खुदा बरकत अता फरमाता है। इसलिए जब हमारा छूना ठीक होगा, हमारे अंदर रूह जान बदन की तर्जमानी होगी कि हम किस तरह छू रहे हैं, किस अंदाज से छू रहे हैं। आपने देखा होगा छूना जो है ये एक गहरी रफाकत का इजहार भी होता है। आपने देखा होगा कई लोग जब मिलते हैं शेक हैंड करते हैं। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, खड़े हो, प्रैक्टिकल। ये छूना को आम चीज़ नहीं है। ये हाथ मिलाएं, ये देखो मैंने ज़ोर से पकड़ा है। और कभी कभी ऐसा मैं बाद में हंसता हूँ, कई लोग मेरा ऐसा हाथ पकड़ते हैं, अभी 8-10 मिलने वाले होते हैं, वो को 2 मिनट हाथ ही पकड़े रहते हैं। तो अंदरों में कहना छड्डो उन्होंने भी मिलना। एक मैं मिसाल देता हूँ, लेकिन उन्हें इतना पता नहीं क्या होता है, वो पकड़ते हैं, कहते हैं नहीं, फीलिंग ब्लेसिंग। और यहाँ खड़े रहें, कई इस तरह भी मिलते हैं छूना। ये आपका अंदर बताता है। हाथ आगे बढ़ाओ, क्या हाल है जी, ठीक हो? कभी देखा आपने ऐसा? कई ऐसे भी मिलते हैं, हैं? हाँ, ठंडे, अंदर मोहब्बत नहीं, रफाकत नहीं। और कई ऐसे भी हैं और ज्यादा फ्री हैं, गहरे हैं। मुंह इधर करो, उस तरफ करो। कभी आपने देखा जो बड़े फ्री हों, गहरे दोस्त हों, वैसे कहते वो कौन आ गया, कहते तेरा भला। ऐसा कभी देखा? छूना, उन्हें खुशी होती है, उन्हें कर्ज मिलती है। फिर ऐसा छूना भी होता है पीछे से आके बोलना नहीं, वो कहता कौन आ गया, कौन आ गया। इस तरह कौन छुएगा, कौन छुएगा? बहुत गहरी मोहब्बत रखने वाला। बैठ जाएं, शुक्रिया। ये प्रैक्टिकल मैंने आपको सिखाया कि छूना, हाथ लगाना, हाथ बढ़ाना, हाथ रखना, शेक हैंड करना, इस तरह हमारा दुरुस्त हो, अंदर से हो, नियत से हो, पाकीज़गी से हो कि लोग बरकत हासिल करें और कहें कि ये हम पर हाथ रखे, ये हमारे से शेक हैंड करे ताकि हमें बरकत मिले। और उस तरह भी है कईयों का छूना छुई मुई। चंगा भला बंदा खिड़िया हुंदा है, छुई मुई का पता है? बच्चों को पता है? नहीं, बच्चों को नहीं पता। छुई, पहले मैं तशरीह कर लूँ। छुई मुई एक पौधा है, बड़ों को पता होगा, बच्चों के लिए कह रहा हूँ। ऐसा खिड़ा होता है, उसे हाथ लगाया, आप देखो छुई मुई जे है, एवं छुई मुई जे हाथ लगाया, एकदम खत्म, मुरझा आ गया, पत्ते निकले हुए हैं। बच्चों को बता रहा हूँ, उधर छू लिया, वो बेचारी समेटी गई। इस तरह का भी कईयों का छूना होता है। कई बच्चों को इस तरह छू देते हैं, नंग दे नंग दे। बच्चा हंसदा पे बाबा बाबा,
کیونکہ چھونا پتہ ہوتا ہے، بچوں کو سینس ہوتی ہے کہ کنے منو چھویا ہے، ہاں میں چھون دے نال کو چونڈی بھی مار جاتا، بچہ پھر اس کے پاس آتا ہے، کئی بچیاں نو کر دے اپنے لو پیار نے، لیکن اندروں سخت ہاتھ لانا ہے۔ کئی ایسے بھی جے بڑے جڑے بچیاں تے انہوں نے حسد آیا ہوندا نا، ویکھو ایویں بچوں کی حال جی، بچہ کہ پاں پاں، ایسا دیکھا آپ نے کبھی؟ اس دنیا میں ایسے بھی چھونے والے ہیں، رلانے والے، ایسے چھو جاتے ہیں کہ اگر کھڑے ہیں تو مرجھا جاتے ہیں، ایسے بھی چھونے والے ہیں۔ لیکن آج آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ خدا نے آپ کو برکت دی ہے، ہاللویا۔ آپ کے ہاتھ، آپ کا چھونا، آپ کا ملنا، آپ کا شیک اینڈ کرنا لوگوں کے لیے باعث برکت ہو، ہاللویا، باعث خوشی ہو۔ اگر حوصلہ کسی کا پست ہے تو ہاتھ آپ کا اٹھانے والا ہاتھ ہو۔ کہتے نہیں کہ یہ جی کئی لوگ آتے ہیں بزرگوں کے پاس، کہتے ہیں ایس بچے تے کی رکھنا، ہاتھ رکھنا، ایسا، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کا ہاتھ کا کیا مطلب ہے، ان پر کیا رکھنا، ہاتھ رکھنا، تاکہ یہ کامیاب ہوں، تاکہ یہ برکت پائیں، تاکہ برکتیں شفٹ ہوں، تاکہ برکتیں ٹرانسفر ہوں۔ لیکن ہاتھ کس کا ہو، چھوئی موئی والا نہیں، برکت والا ہاتھ، ہاللویا۔ ایسے آپ کے ہاتھ ہوں کہ آپ جب ہاتھ اٹھائیں کسی کے لیے ایسی دعا ہو، ہاللویا، کہ لوگ سرفراز ہوں اور لوگ برکت پائیں اور لوگ شادمان ہوں۔ اگر مرجھائے ہوئے ہیں تو وہ آپ کے چھونے سے خوش ہو جائیں، ہاللویا۔ اگر کم ہمت والے ہیں تو آپ کا چھونا ان کو ہمت دے۔ پتہ ہے جو بڑے کم ہمت والے ہیں، بزرگ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، ایسے بھی چھوتے ہیں، چھوتے ہیں کہ نہیں؟ فکر نہ کر، تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ دلیر۔ آپ کو خدا نے چنا ہے، ہاللویا، لوگوں کی برکت کے لیے، لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، تاکہ لوگ برکت پائیں، شادمان ہوں، اور آپ کے چھونے سے لوگ اگر بیمار ہو تو شفا پائیں، ہاللویا۔ اس لیے ہمارا چھونا جو ہے ہمارے دل کی، ہمارے باطن کی، ہمارے روح کی ترجمانی ہوتی ہے، اور ہمارا چھونا لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ باعث برکت ہے، ہاللویا۔ اور گاڈ بلیس یو۔ آئندہ ہم اسے کنٹینیو رکھیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے، آپ کے ہاتھ لوگوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے ہیں، کیونکہ خدا نے آپ کو برکت بخشی ہوئی ہے، ہاللویا۔ گاڈ بلیس یو۔